بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین والصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین. تھوڑی سی پیچھے ہمارے یہاں زیادہ تعداد میں لوگ گھٹا نہیں کیا چھوڑے پیچھے جگہ کھلی کر دیں آگے آرام سے آگے آرام میں وہ بیٹھ سکتے ہیں. میں نہایت معزز احترام جمیع علماء کرام تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جملہ ذمہ داران کارکنان، کیونکہ قبلہ فاروق الحسن صاحب نے ابھی یہاں میرے ساتھ جانا ہے. عشاء کی نماز کے بعد ہم نے اسلام آباد میں ایک جگہ ٹائم کیا تھا، یہاں کا مغرب کی نماز کے بعد کہاں کا ٹائم تھا. چونکہ یہ تو شہر ہے اور وہ شہر کا مضافاتی علاقہ ہے، دیہاتی لوگ رات گئے تک پروگرام میں نہیں بیٹھتے، تو خطاب حضرت کا ہی ہوگا. میں امیر رشید صاحب اور قاری عبدالمالک صاحب اور آپ کے جملہ رفقا کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے اور اس کے تعارف کے لیے یہاں پر یہ پروگرام جو ہے وہ رکھا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارا کام ہے آذان دینا، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے یہ اس کی مرضی ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. آپ کو قدم قدم پر شیطان بھی بہکائے گا، بڑے بڑے سیاسی ٹھگ جو ہیں وہ بھی آپ کو بہکائیں گے کہ مولوی آپ کو دھوکہ دیں گے، یہ ختم نبوت کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. نام نہاد مولوی اور پیر کو بھی آپ کو صفوں میں نظر آئیں گے جو آپ کو یہ گمراہ کریں گے کہ یہ مولوی ختم نبوت پر سیاست کر رہے ہیں. اصل اس کا مقصد کچھ اور ہے. تو 70 سال سے آپ لوگ ووٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ روٹی کپڑا مکان آپ کو ملا ہے؟ گیس آ رہی ہے؟ ہمارے علاقے میں تو آج بھی نہیں. روٹیاں روزگار آپ کو مل گیا ہے؟ عزتیں نیلام ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ اگر قوم 70 سال نواز شریف، زرداری اور عمران خان کی بات کو مان کر ووٹ دے سکتی ہے تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ایک بار آپ اپنا ووٹ تاجدار مدینہ میں نام کریں. نہ میری ذات پر احسان ہے، نہ علامہ ناظم حسین رضوی کی ذات پر احسان ہے. دنیا کا سب سے آسان کام گھر میں بیٹھ جانا، لوگوں سے آنکھوں کے قدموں پہ بوسے لینا اور نذرانے لینا، یہ دنیا کا آسان کام ہے. اور دنیا کا مشکل ترین کام پاکستان کے اندر سیاست کرنا، اور سیاست بھی وہ جو سیاست خلفائے راشدین نے، وہ سیاست جو اسلام کے پہلے مولوی ابو بکر صدیق نے کی. جب تک سیاست مولویوں کے ہاتھ میں تھی تو اقتدار ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کے ہاتھ میں آیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ مسند اقتدار پر بیٹھے، اور جب ہم نے انگریز کے
اسلام نے سیاست کو اپنایا تو انگریز نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اسلام اور سیاست جدا جدا ہے. قوم اس نظریہ کو لے کر چلی. آج یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث جنہیں مرتب کرتے ہیں اور دنیا کے غلیظ ترین جو کافر ہیں نواز شریف نے اپنا بھائی کہتا ہے. آج ہماری قوم کا یہ نہیں، یہ سیاست میں سب چلتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو ایک بار اگر عیسائی کمیونٹی کا کوئی آدمی میرے گھر ہوتا ہے، جناب آپ آج ہمارے ساتھ آ جائیں، ہمارے گرجے میں آ کر عبادت کریں، پھٹے پرانے لباس والا بھی مسلمان ہو اس کی غیر گوارا نہیں کرے گی. ہو جائے گا؟ تو یہ کیوں جاتے ہیں؟ ہمارا کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ اقلیتوں کے حقوق غصب کر دیے جائیں، وہ اپنی عبادات کریں، ان کے جامعات میں چھوٹ دو، انہیں پیسہ دو، ان کے لیے رعایتی آپ پیکج متعارف کرائیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ملکوں میں جا کر دودھ چڑھانا شروع کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان نہیں، یہ پاکستان کو انگریز کی وہ قانونی دوبارہ بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے لاکھوں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتوں کو قربان کرنا. ہماری قوم ابھی تک مسئلہ ہی نہیں سمجھی. ہم کہتے ہیں کہ مولوی سخت بات کرتے ہیں. آپ نے مرزائیوں کی کتابیں پڑھی تھی. مرزا جان جی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو آدمی مجھے نبی نہیں مانتا وہ ولد الزنا اور حرام زادہ ہے. یہ مرزے نے لکھا. اور مرزے کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے لکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے بیابانوں کے خنزیر اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ کتیاں ہیں ہمارے بیابانوں. ہم نے تو مرزائیوں کی باتیں کبھی ایسے ایسے گندے لفظ میں لکھے، ہم یہاں مسجد میں وہ لفظ بول نہیں سکتے. اور قوم ہمیں کہتی ہے مولوی سب بات کر رہے. میرے باپ کو گالی دے تو میں اس کا گلا دبا دوں تو قوم میرے ساتھ ہے. جو میرے نبی کے خلاف بکواس کرے اور قوم ہمیں کہے نہیں ہنسی زبان استعمال کرے، ہماری غیرت کہاں مر رہی؟ لوگ کہتے ہیں سیاستدان پہ غیرت ہوئی. سیاستدان نہیں، ہماری قوم پہ غیرت ہوئی. جس دن ہماری غیرت آتی، جس دن ہم مسلمان ہوئے، جس دن ہم نے تاجدار مدینوں سے دل کی گہرائیوں سے پیار کیا، یہ لبرل کیا ان کا باپ بھی آ جائے یہ پاکستان میں کسی صورت جیت نہیں سکے. امیر مجاہدین نے ہمیں یہی حکم دیا کہ اپنے کانوں کو بند کر دو. ہم نے نہ کسی کا اعتراض سننا ہے نہ کسی کے اعتراض کا جواب دینا. ہم نے تاجدار مدینہ سے وفا کرنی ہے. اب جو دروازے پر آئے اسے کہا کہ تم نے بڑی دیر کر دی ہے، اب ہم نے سودا بازار مصطفیٰ میں کر دیا. کسی پیر اور مولوی کے جواب دے نہیں، ہم اپنے جواب دے ہیں. اگر خاتم رضوی بیکار جھکا ہے تو پھر بات کرو. ہم کسی پیر اور مولوی کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے قائد کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی جماعت کی بات کرتے ہیں.
دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، بلند و بلند دعوے کیے اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن مقدر میں وہ عزتیں نہیں جو بابے کی یہ حاصل ہے۔ بات یہ ہے عزتیں لینے کے لیے تاجدار مدینہ سے دل و جان سے محبت کرنی پڑتی ہے۔ زبانیں حضور کے ساتھ محبت میں لمبی کرنے والے بڑے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن حضور کے نام پر جانے اور عزتیں قربان کرنے والے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ میں آج کے رسول ہوں، یہ بات آسان ہے، لیکن مشکل وقت میں ثابت قدم رہنا یہ کام مشکل ہوتا ہے، اور یہ کام علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کیا۔ اور وہ دن جب ہمارے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ پاکستان کے کریا کریا میں آئے سنت کا بھی کاش کبھی اجتماع ہو، اور ہم دیکھیں ہزاروں اور لاکھوں کے اجتماع کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے دعا کو مد نظر علامہ خادم حسین رضوی کی شکل میں دے دیا ہے۔ وہ پشاور جاتا ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں، وہ فیصلہ آباد جاتا ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں، وہ راولپنڈی میں آتا ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں، وہ کراچی جاتا ہے، لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ یہ بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ دین محمد سے وفادار ہے، وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں دین کہتا لاہور قلم دے رہے ہیں۔ یہاں پر ہماری تنظیم کے جملہ عہدیداران علامہ رشید چشتی صاحب، محترم احمد علی شیخی صاحب، خلیل علی قادری صاحب، آغا ناصر صاحب، دیگر احباب، علامہ شفیق چشتی صاحب اور نوید حمدانی صاحب، دیگر علماء بھی تشریف فرما ہے۔ آپ ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ۔ راولپنڈی کے اندر ہماری ایک میٹنگ ہو رہی ہے علامہ رشید چشتی صاحب کی مسجد میں ذمہ داران کی، اس کے بعد ہم باقاعدہ رکنیت سازی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ، ہم نے اپنا پیغام کبھی کبھی پہنچانا ہے اور ہر آدمی تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ باقی آپ عمل کریں نہ کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ جب ہم نے تاجدار مدینہ سے وفا کا عہد کر لیا ہے تو اپنا مال کی پرواہ ہے، نہ عزت کی پرواہ ہے، نہ جان کی پرواہ ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں الیکشن میں جاؤ گے بڑی بدنامی ہو جائے گی، ہار پائے گی تحریر۔ میں نے کہا تم نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی، ہم حسین ابن علی کے ماننے والے جو ہزاروں کے سامنے کھڑا رہا، آج عزیز کا نام مل گیا ہے، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہوتا ہے۔ جیسے کراچی کے اندر بتایا کہ ہمارے لوگ اسمبلیوں کی رہنمائیاں دیکھنے نہیں، مال و دولت اور ٹریڈیشن اپارٹمنٹ دیکھنے نہیں جا رہے، وہ تو اپنے قدم سے اسمبلی کے دروازے کو ٹھوکر لگا کر رہے تھے۔ محمد رفیع آپ کے غلام میدان عمل میں آ گئے۔ جن لوگوں کو حضور علیہ السلام کی عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، آپ کے حلقے کے ایم کو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا، جو اتنا نااہل ہے کہ جو یہ نہ دیکھ سکا کہ کون سا قانون جو ہے وہ میرے ٹیبل کے سامنے سے ہو کر جا رہا ہے، اس نے ووٹ دے دی۔ ایسے نااہل لوگوں کو آئندہ آپ نے ووٹ نہیں دے گا۔ اب ہر مسجد سے سیاست ہوگی اور دنگے کی جوڑ پہ ہوگی۔
یہ ڈانس پارٹی جو ہے یہ تو گھر میں لانے کی قابل نہیں. یہ جس کے گھر جاتا ہے وہاں ہی میاں اس سے لڑا لیتا ہے. جسے تصوف بھی نظر آیا تو بشرا بیوی بھی نظر آیا. وہ بات کرے اس نے کیا کی؟ قوم کو نہیں پتا. کہتا میرا تو اللہ کے پہلے یقین ہی نہیں تھا. یہ ٹی وی اس کا انٹرویو موجود ہے. کہتا میرا اللہ کے پہلے یقین نہیں تھا. یہ تو بشرا بیوی کے تصوف میں اتنی آگے تھی کہ بس اس سے بڑی ولیہ میں نے دیکھی کوئی نہیں. عجیب بات ہے. ولیہ بھی دیکھی پھر نکاح کا پیغام بس میں نے بھیج دیا ہے. تو یہ تصوف بشرا بیوی میں نظر آیا ہے. ہمیں تصوف احمد رضا میں نظر آیا. اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. تجھے تصوف بشرا کے قلبوں میں نظر آیا. ہمیں تصوف خواجہ ولی الدین اجمیری کی شکل میں نظر آیا. تجھے تصوف جو ہے بشرا بیوی میں نظر آیا. ہمیں تصوف تاجدار گوجرا پیر میں نظر آیا. خواب عبادت میں سو رہے ہیں. ہمیشہ ان کے باتوں پر بجلی آ جائے گی, بھلا چیز آ جائے گی. کوئی نہیں. انہوں نے ہمیشہ قوم کے ساتھ بدال کی ہے. اب وقت ہے قوم جاگے. اگر آپ نہ جاگے تو وہ دن دور نہیں جب پنڈی اسلام آباد میں آپ کو ننگی عورتیں گھومتی نظر آئیں گی. ابھی تو خالی لباس ہم نے ایسا پہنا تھا جس میں ماں کا جسم جوان بیٹا دیکھ رہا ہے, جوان بیٹی کا جسم باپ دیکھ رہا ہے, بھائی دیکھ رہا ہے. اگر ان کے حوالے آپ نے پاکستان کر دیا تو پھر ہماری آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ ننگی راجنی اسلام آباد کی سڑکوں میں گھومیں گی. یہ دور نہیں ہے. اور کتنی بے وقوف ہے ہماری قوم. عمران خان کی بہن کو کبھی ڈانس کرتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ تو یہ جلسے میں کس کی مائیں بہنے جاتی ہیں؟ شاہ محمود قریشی کی بیٹی کبھی ناچتی ہوئی آپ نے دیکھی ہے؟ جہانگیر ترین کی بیٹی ناچتے ہوئے دیکھی ہے؟ اس کا مطلب ہے بغیرت سیاستدان ہی بغیرت ہماری قوم ہے. بغیرت عمران خان ہوتا تو وہ تو اپنی بہن کو نچاتا, وہ اپنی بہن کو سامنے لاتا. لاؤ تم سن کے مارو سامنے دیکھے. اس کا مطلب ہے ہمیں بدماشوں نے اپنی بیٹیاں گھروں میں بٹھا کر آپ کی بہنوں کو نچایا ہے. اور قوم کہتی ہے ہم نیو پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں. ظالموں مار کے رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مار کے رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام حسین اور بیٹی ان کنجروں کے سامنے نچانے کے لیے اللہ نہیں. یہ آپ کی عزتیں ہیں, انہیں سنبھال کر رکھیں گے. قوم بیدار ہو جائے اور انشاءاللہ پہلی لبیک یا رسول اللہ جو ہے امیر المجاہدین علامہ خالد حسین رضوی کی قیادت میں پہلے سے مضبوط ہے, پہلے سے قیادت پر ہے. اور محمد عربی کے غلاموں کو تاجدار مدینہ پر یہ بھرپور تاجدار مدینہ کی نگاہ ہے ہماری جماعت پر کہ بے سر و سامانی کے عالم میں جدھر جدھر ویل چیئر جاتی ہے کارواں بننا جا رہا ہے. خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب دامن برکات اللہ عالیہ کے فرزند ارجمند, خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا اسحاق احمد چشتی صاحب تشریف لائے. میں انہیں تمام احباب کی جانب سے مسجد
انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کرتا ہوں اور آج اس اجتماع میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اب ہم نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی. انشاءاللہ راولپنڈی میں رکنیت سازی مہم کا آغاز ہونے والا اور پہلے ہم نے علماء مشاہد کے قدم پکڑنے ہیں. اور ایسا ہے کہ میرا جو یہاں کافی جاننے والے ہیں تحریک کا جتنا کام میں کر رہا ہوں بے شک ماشاءاللہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے خطابات پورے پاکستان میں جہاں ہیں تحریک کے حوالے سے آپ کی بے پناہ خدمات ہیں، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ باضابطہ طور پر آپ سرپرستی فرمائیں کیونکہ آپ ذمہ نہیں. انشاءاللہ آپ جو ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بھائی ہیں انہیں ہم نے بالکل اب گھر میں تو بیٹھنے نہیں دینا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے اور ہم نے جنگ جو ہے وہ چاروں جانب لڑنی ہے. تمام لبرل قوتیں جو ہیں وہ اس وقت خائف ہیں تو صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ یار ان کے پاس کون سی طاقت ہے. بات یہ ہے جب تاجدار مدینہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو خادم رضوی نے بڑے پہلے کہا تھا کہ نہ مالکوں کو نوکروں کی کمی ہے اور نہ وہ اپنے نوکروں کی پیٹھ زمین پر لگنے دیتے. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. آپ